آپ نے ایک بات کہی ہے کہ بہت ساری جماعتیں بنی ہیں پاکستان میں، اور ان انتخابات سے پہلے بھی بنی ہے، 2018 کے انتخابات سے بھی پہلے بنی تھی، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے. اب کون مانے گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بیکنگ نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں آ رہا ہے؟ میری 35 سال کی سیاست سب کے سامنے ہے. جو مجھے جانتے ہیں میرے خیال ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جماعت اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے. یہ مہر ہے آپ نے لگا دی ہے کہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. نہیں ہو نہیں سکتی. میں دیکھیں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں بنانی شروع کر دیتی ہے، الیکشن میں ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہوا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے ان جماعتوں کی. بلکہ آخری جماعت جو گراس روٹ سے آئی تھی میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی تھی. گراس روٹ سے آئی تھی جی اس زمانے میں جب بنی تھی، میں 90 کے شروع میں، اقتدار میں 90 کے اشرے میں. لیکن اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تو گراس روٹ سے نہیں آئی، وہ اسی کون سی روٹ سے ہے پھر؟ جی کون سے روٹ سے ہے؟ وہی جو نارمل روٹ ہوتا ہے پاکستان میں، گیٹ نمبر 4 اقتدار کا. گیٹ نمبر 4 ہے، جو بھی اس کو سمجھے. لیکن وہ راستہ نہ ان کو راس آیا نہ ملک کو راس آیا. اچھا عباس صاحب، اب یہ جماعت بن گئی، لیکن اس جماعت کو، ہر جماعت کا پرپس یہ ہوتا ہے نا کہ اقتدار پہ پہنچے اور اقتدار میں آ کے چیزیں تبدیل کر سکیں. اقتدار میں اصولوں پر رہ کر، اصولوں ہر راستے اقتدار میں آنا پاکستان میں اتنا مشکل کام نہیں ہے ویسے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مشکل راستہ نہیں ہوتا وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو گزرتا ہے. تو آپ کیسے ایم کر رہے ہیں کہ آپ اقتدار میں آئیں گے لیکن وہ روٹ کے بغیر آئیں گے، اس بیکنگ کے بغیر آئیں گے؟ جی عوام کی دیکھیں، ملک کے معاملات وہی درست کر سکتے ہیں، ملک کو وہی سمت دے سکتے ہیں، ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں جو عوام کی مینڈیٹ سے آئیں گے. لمبا تجربہ آپ نے کر لیا نا، یہ جماعت وہ جماعت، یہ آدمی وہ آدمی کچھ نہیں کر سکے. ملک، آپ ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے دیں، ایک دفعہ ملک چل پڑے گا. آپ یقین کریں، ایک دفعہ لوگ غلط فیصلہ کر لیں گے، دوسری بار درست کر دیں گے، تیسری بار مکمل طور پہ درست ہو جائے گا. یہ جو ہم نے راستے اپنائے ہیں غیر آئینی، ہر طرح سے الیکشن میں مداخلت، الیکشن کی چوری، ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے. آپ آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ وہ ایک تحریک بھی چل رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں اچکزئی صاحب بھی ہیں، جس میں مولانا صاحب کو بھی بلانے کی کوشش کری ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، مینگل صاحب ہیں، ایوریبڈی. کیا اگر آپ کو دی جائے کہ آپ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بنے تو عوام پاکستان جماعت ایز اے جماعت اس کو جوائن کرے گی؟ نہیں، اچکزئی صاحب دیکھیں، اگر انہوں نے دعوت دی ہے، ان سے دیکھیں گے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ایک نئی جماعت ہے، لیکن یقیناً اگر مقصد ایک ہے تو بالکل اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم بھی پی ڈی ایم بھی تھی، اچکزئی صاحب پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے. تو یہ دیکھتے ہیں، میں نے سنا ہے ان کے اس کولیشن جو بنا ہے وہ الیکٹورل کولیشن نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہے آئین کی بات. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق ہونا چاہیے. تو مطلب پاسبلٹی ہے، راستہ بند نہیں. سیاست میں دیکھیں، ہر اگر آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اسی نیت سے، اسی سوچ سے، تو بالکل راستہ ہوتا ہے. رائٹ. اچھا ایک اور معاملہ اس ٹائم پر چل رہا ہے، کیونکہ ہم شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے بھی ابھی شمولیت، اے پی سی جو ہے اس کے اندر کہہ دیا کہ وی ول بی دیئر، پاکستان کے معاملات کے اندر ہم ہوں گے لیکن ہم آپریشن کو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے. اب اسی اے پی سی میں اگر عوام پاکستان کو دعوت دی جاتی ہے تو پھر کیا آپ لوگ شرکت کر کے ول یو گیو یور تھاٹس؟ جی بالکل. یہ دیکھیں، یہ ملک کے ایشوز ہیں. یہاں سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، اور اس پر آپ کو پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے، پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے. جب آپ ایک آپریشن کرتے ہیں، یعنی ملک کے اندر آپ جنگ لڑتے ہیں، وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر، ویسے بھی جنگ عوام کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، لیکن جو اندرونی طور پہ، کیونکہ آپ اپنے شہریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے پہلے بھی یہ جنگ لڑی ہے، اس وقت بھی کنسنسس کریٹ کیا گیا تھا، آج بھی اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ جنگ لڑنا آسان نہیں ہوگا. اور ہم نے پہلے بھی ہزاروں ہم نے شہادتیں دی ہیں، اور آج بھی یہ مشکل، یہ آسان جنگ نہیں ہوگی. لیکن ایک بات ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم سے کیا وہ غلطیاں ہوئیں کہ پھر آج 6-7 سال کے بعد واپس ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں 2014-2015 میں کھڑے تھے. یہ اس کو ضرور آپ کو، کیونکہ وہ بہت مشکل جنگ تھی، اس میں شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس شدت کا جو اس میں فوج نے اور رینجرز نے اور سویلین لوگوں نے اس میں بہت
جانی ہمارا نقصان ہوا. انڈیڈ بہت ساری شہادتیں ہوئی اور نارملی یہ ریشو بھی نہیں ہوتی جتنے ہمارے آفیسرز کی شہادتیں ہوئی, سویلینز کی شہادتیں ہوئی. لیکن نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آرمڈ فورسز کے ساتھ اگینسٹ ٹیررزم ہمیں کھڑے ہونا ہے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ جی, آرمڈ فورسز ملک کا حصہ ہیں. ٹیررزم کے خلاف پورے ملک کو کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ یہ وہ خرابی ہے جو پھیلتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ معاملات میں سیاست کو آپ کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے. رائٹ. اور آج میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ آج جو غیر معمولی حالات ملک کے ہیں, آپ سب کو اپنے آپ کو کرسیوں سے علیحدہ کرنا ہوگا اور بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا